اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ بزرگو دوستو، اس بار جو موضوع ہے وہ دعا کے متعلق ہے کہ دعا کیسے کرنی چاہیے، کب کر سکتا ہے، کب نہیں کر سکتا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون پہنچتا ہے مجبور شخص کی، مجبور کو بے کس آدمی سے مجبور ہو، اس کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے تو اس کی پکار کو کون پہنچتا ہے؟ تو اللہ پہنچتا ہے۔ تو یہاں سے اتنا صاف ہے کہ آدمی کو جب کوئی ضرورت پیش آئے، جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی کوئی تنگی ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی ضرورت ہو، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، جھولی پھیلا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو چاہے طلب کر سکتا ہے۔ جائز جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہے، کبھی بھی آدمی مانگ سکتا ہے اور سیدھے اللہ سے مانگنا ہے۔ ویکشف السوء، اور پھر جو ہے اس برائی کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو، اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور ان کو زمین کا خلیفہ بنا دیتا ہے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بطور خلیفہ بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کا نظام سنبھالنے والے تو انسان کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اتارا ہے۔ الہ من اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، وہ بہت تھوڑا دھیان کرتے ہیں، بہت تھوڑی غور فکر کرتے ہیں۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ آدمی جب چاہے دعا مانگ سکتا ہے، اور ایک خاص موقع ہے جب آدمی دعا مانگ سکتا ہے۔ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جلس مجلسا او صلی تکلم بکلمات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے تو پھر آپ کچھ کلمے کہتے تھے، کچھ کلمات آپ ارشاد فرماتے تھے، اس کے بعد پڑھتے تھے، کچھ اذکار کرتے تھے۔ کیا تھا؟ فسألته عائشہ عن الکلمات، تو حضرت عائشہ نے وہ کلمات پوچھے۔ فقال ان تکلم بخیر کان طابعا علیہن الی یوم القیامۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کلمات کے بارے میں کہ ان کا اثر کیا ہے، ان کی خوبی کیا ہے، کہ اگر تم یہ کلمات پڑھ لو اور تم نے اچھی بات کہی ہو، تمہاری جو باتیں ہیں وہ اچھی رہی ہوں، تو یہ کلمات جو کہو گے بعد میں یہ ان پر ایک سیل لگا دیں گے، ایک مہر لگا دیں گے، پختہ کر دیں گے، ان کو محفوظ کر دیں گے الی یوم القیامۃ، قیامت کے دن تک کے لیے محفوظ ہے، وہ خراب نہیں ہوں گے۔ وَإِن تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ، اور اگر تم نے اس سے الٹی بات کہی ہے، غلط بات، کوئی بات غلط تھی، صحیح نہیں تھی، تو پھر کان کفارۃ لہ، تو یہ ان کے لیے کفارہ ہو جائیں گے، جو الفاظ جو باتیں کی گئی ہیں ان کے لیے کفارہ ہو جائیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، یہ الفاظ ہیں، یہ کلمات ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، یہ الفاظ ہیں جو آدمی نماز کے بعد اور کبھی بھی مجلس ہو اس کے بعد آدمی کو پڑھ لینے چاہیے۔ ان کے ذریعے جو ہے اگر کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو اس کو وہ محفوظ ہے، اور اگر کوئی بری بات بھی ہوئی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لے۔ تو اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ کب دعا سب سے زیادہ قبول ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو پھر آپ نے فرمایا یوفی اللیل الآخری، رات کے آخری حصے میں اس وقت سب سے زیادہ دعا قبول ہے۔ ودبر الصلاۃ ودبر الصلوات المکتوبات، اور جو لکھی ہوئی نمازیں ہیں، یعنی جو 5 نمازیں ہیں، جو فرض نمازیں ہیں، ان کے بعد، ان کے فوراً بعد، ایک دن بعد جو دعا مانگے وہ سب سے زیادہ قبول ہے۔ یہ اتنا صاف ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا کیسے مانگی جائے؟ نماز کے بعد کیسے؟ تو پھر اس بارے میں جو حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے،
سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو فی صلاته فلم يصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا، سنا، کو بتایا گیا، انہوں نے کسی کے بارے میں سنا کہ وہ دعا مانگتا ہے اپنی نماز میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہ درود نہیں بھیجتا، تو پھر آپ نے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجل ھذا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص نے بڑی جلدی کی، اس نے جلدی کی، دعا مانگنے میں جلدی کی، اس طرح دعا نہیں مانگی جاتی۔ تو پھر آپ نے طریقہ سکھایا، ثم دعاه، پھر اس کو بلایا گیا، فقال له او لغیرہ، تو اسے کہا گیا ہے کسی اور شخص کو مخاطب ہو کر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تحمید سے، اللہ کی حمد سے، اللہ کی تعریف سے شروع کرے، دعا مانگنے سے اللہ کی تعریف سے شروع کرے۔ تو میں نے پیچھے جو الفاظ ابھی پچھلی حدیث میں جو عرض کیے تھے کہ جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں وہ اسی درجے میں لیے جائیں گے۔ وَثَنَاءٍ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ثنا، حمد و ثنا، اللہ کی تعریف اور اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے دعا مانگنے سے پہلے، یہ ادب ہے دعا مانگنے کا۔ اگر یہ نہیں کرے گا آدمی تو پھر جو ہے نا اس نے دعا میں جلدی کی، اور پھر آدمی کہتا ہے کہ نہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس بارے میں بھی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ جلدی نہ کرنے لگ جائے۔ جلدی کی دعا معنی ایک تو یہی ہے کہ جو اس کے آداب ہیں وہ چھوڑ دیے، دوسرے معنی جلدی کے یہ ہیں کہ آدمی سوچے کہ میری دعا جلدی قبول ہو جائے، جلدی قبول ہو جائے، اور پھر اس جلدی کے چکر میں جو ہے وہ کچھ دن انتظار کیا، وہ نہیں بنی بات تو دعا چھوڑ دے، تو جلدی کی چھوڑ دیا، تو دوسرے معنی یہ ہوتے ہیں۔ ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ درود شریف پڑھتا ہے پہلے حمد و ثنا، کوئی بھی بہت سی چیزیں انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا وہ ثنا میں، حمد و ثنا میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے آدمی، اور اس کے بعد ثم لیدعو بعد بما شاء، اس کے بعد جو دل میں جو آدمی چاہے وہ مانگے۔ ایک چیز اور یہاں عرض کروں گا کہ جو آدمی کے دل سے نکلتی ہے بات وہ مانگنی چاہیے، دعا ہے ہی وہی کہ جو آدمی دل سے مانگے۔ یہ زبان سے رٹ رٹائے الفاظ جو ہم لوگ بولتے ہیں، جو ہمارے یہاں رواج ہے، جو بڑا عام ہو چکا ہے، وہ اسے دعا نہیں کہتے۔ دعا اسے کہتے ہیں کہ آدمی کے دل سے نکلے، اسے پتہ بھی ہو میں کیا بول رہا ہوں، پتہ ہی نہ ہو تو کیا دعا ہے، کیا پھر وہ قبول ہوگی؟ تو اس بارے میں حدیث ہے کہ حمد و ثنا کیا چیزیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں حمد و ثنا کے طور پہ۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے، ختم کر لیتے، نماز پوری ہو گئی، استغفر ثلاثا، تو پھر آپ 3 بار استغفار کرتے تھے۔ وہ استغفار کیا تھا؟ استغفر اللہ، اتنا بہت ہے، مطلب کم سے کم درجہ اتنا ہے استغفر اللہ کا، تو یہ وہ اس سنت میں آدمی داخل ہو گیا 3 بار۔ پھر اس کے بعد وقال اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام، یہ دعا ہے، یہ تسبیح ہے، یہ ذکر ہے، یہ پڑھ لے آدمی۔ تو حمد و ثنا میں یہ بھی داخل ہے۔ ایک تو چیز میں نے پچھلی عرض کر دی، ایک دوسرا یہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں جو ہے وہ کیا ہے، عن عقبۃ بن عامر قال امرني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاۃ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان اقرأ المعوذات، کہ میں معوذات پڑھوں، دبر كل صلاۃ، ہر نماز کے بعد۔ معوذات کیا ہوتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یہ پہلا، اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، یہ 2، ان 2 کو جو ہے معوذات بولتے ہیں، معوذتین بولتے ہیں، تو یہ 2 پڑھنا، یہ بھی ثابت ہے۔ تو اس سے ایک چیز اور ہے کہ آدمی حمد و ثنا کے طور پر کچھ بھی مانگ سکتا ہے،
لیکن پابندی کے طور پر کوئی اور چیز نہیں مانگ سکتا ان کے علاوہ. جو حدیث میں صاف صاف ذکر ہے ان کو پابندی آدمی کر سکتا ہے، لیکن جن چیزوں کے بارے میں حدیث میں ثابت نہیں ہے ان کو آدمی پابندی بھی نہیں لے سکتا، اور ان کو پھر فرض نہیں کر سکتا کہ یہ ضروری ہے یہی پڑھنا ہے، نہیں، اس طرح نہیں لے سکتا. اور اس سلسلے میں اب آدمی کا جو ہے نمبر دعا مانگنے کا ہے، حمد و ثنا کر لی، درود اس کے بعد آدمی نے درود پڑھ لی، اب دعا مانگنی ہے. اب دعا میں جو اصول ہے نماز کے بعد کا، نماز کے فوراً بعد کا جو اصول ہے، ان انس رضی اللہ عنہ حدثهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہے ہیں، تو ان کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نماز کے بعد کوئی بھی دعا تھی اس میں آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. دعا مانگی ہے یہ ثابت ہے، دعا مانگنے کا حکم دیا یہ ثابت ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے یہ ثابت نہیں ہے. لیکن کہاں ثابت ہے؟ الا فی الاستسقاء، نماز استسقاء ہوتی ہے، بارش جب نہیں ہوتی تو بارش مانگنے کے لیے ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے. اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے، اور یہاں حضرت انس کا بیان ہے فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اونچے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کے جو بغل ہیں، بغل کی جو سفیدی تھی وہ سفید نظر آنے لگ گئی، اتنے اونچے ہاتھ قائم. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو دعا مانگی ہے اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے سوا نماز استسقاء کے، جس میں جو بارش کے لیے نماز ہے اس میں ہاتھ اٹھائے ہیں، اس کے علاوہ ہاتھ اپنے نہیں اٹھائے. اس کے علاوہ دوسری حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دعا میں ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں. تو اس سے اتنا صاف ہے کہ نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے اس میں ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی پابندی نہیں کی جا سکتی. اصل چیز یہ ہے، ایک تو چیز یہ ہے کہ پابندی نہیں کر سکتے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ امام کے پیچھے جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس میں امام کے پیچھے جو آدمی دعا مانگتا ہے تو اس کی پابندی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حدیث میں کہیں ثابت نہیں ہے. تو یہ چیز صاف ہے.